کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی طرف سے اپنے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں کیے جانے والے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازعہ ہے جس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے کیا جانا ہے۔ حریت ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ علاقے کے دورے کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کرنے پر عمر عبداللہ پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے عمر عبداللہ کے بیان کو ان کشمیریوں کی توہین قرار دیا جنہوں نے انہیں ووٹ دیا تھا اور جو ان سے توقع رکھتے تھے کہ وہ کشمیری عوام کے سیاسی حقوق کی وکالت کریں گے۔ حریت رہنماؤں محمد یوسف نقاش، ڈاکٹر مصعب، امتیاز ریشی، غیر قانونی طور پر نظر بند فیاض حسین جعفری، سید سبت شبیر قومی اور ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، تحریک حریت، جموں کشمیر مسلم لیگ، جموں کشمیر تحریک خواتین، انصاف پارٹی اور ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے نمائندوں نے بھی عمر عبداللہ کے بیان کی شدید مذمت کی۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ RSS جیسی ہندوتو تنظیموں کے کشمیر مخالف ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش تھی۔ انہوں نے نریندر مودی کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر کی علامت اور ان کے نام نہاد ترقی کے دعووں کو نہتے کشمیریوں پر جاری ظلم و جبر اور غیر قانونی قبضے کی پردہ پوشی کرنے کی ایک کوشش قرار دیا۔ بھارتی فوج جموں میں ولیج ڈیفنس گارڈز کے ہندو انتہا پسند ارکان کو بھارت مخالف سرگرمیوں کو روکنے کے نام پر ہتھیاروں کی تربیت دے رہی ہے۔ بھارتی فوج کی چناب بریگیڈ کی طرف سے ولیج ڈیفنس گارڈز کے لیے 7 روزہ تربیتی سیشن میں فوجی حکمت عملی اور فائرنگ کی مہارت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ناقدین نے خبردار کیا ہے کہ یہ اقدام ولیج ڈیفنس کمیٹیوں کی پرتشدد تاریخ کی بازگشت ہے جو مسلم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے بدنام ہے۔ دریاسنا ضلع راجوری کے علاقے نوشہرہ میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں 6 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ ایک فوجی کا غلطی سے بارودی سرنگ پر پاؤں پڑنے سے ہوا۔ موقر بین الاقوامی جریدے فارن پالیسی میگزین نے بھارت میں بلڈوزر سیاست یا بلڈوزر انصاف کی اقلیت کش کارروائیوں کے بارے میں اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ کس طرح BJP کی مودی حکومت ہندو فسطائی نظریے کے نفاذ اور ووٹ کے حصول کے لیے اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کرتی ہے۔ دفاعی تجزیہ نگاروں نے ہائپرسونک میسائل ٹیکنالوجی کے حصول کے بھارتی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے لیے غیر ملکی ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار، پروپلشن سسٹم کی مقامی طور پر تیاری کا فقدان، سسٹم کے کامیاب تجربے میں ناکامی، کسی بھی مقام پر اس کی عدم تنصیب اور ان تمام حقائق کو چھپانے کی کوششوں سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کا یہ پروگرام حقیقی صلاحیتوں سے عاری ہے۔ دوسری طرف بھارت کے دفاعی تجزیہ کار دنیش ووہرا نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا ہے کہ پاکستان کو چین سے 5th جنریشن کے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل لڑاکا طیاروں J-35 کے حصول کے معاہدے اور مجموعی طور پر پاکستان کی حربی صلاحیتوں میں تیز رفتار اضافے پر بھارت شدید پریشانی کا شکار ہے۔